نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لو میرج کی کیا اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں، اور کیا یہ اسلام کی ایجاد ہے یا کرسچن اور غیر مسلمز جو لوگ ہیں ان کی ایجاد ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ لو میرج کی اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا اسلام کا تو اتنا پاکیزہ نظام ہے اور اتنا عمدہ اور نفیس اور طاہر جو ہے وہ نظام ہے کہ غیر محرم عورت کی طرف جو ہے دیکھنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اچانک کہیں یکا یک نظر پڑ جائے اس کی اسلام نے رخصت دی ہے، لیکن اس کے بعد اگر دوسری نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ پھر گناہ شمار ہوگی، کیونکہ پہلے غیر ارادی طور پر نظر اٹھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی، لیکن دوسری نظر جب پڑی تو ظاہر ہے وہ ارادے کے ساتھ پڑی۔ جی لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تمہارا ارادہ کسی کام میں شامل نہیں ہے گناہ نہیں ہے، لیکن جب تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو گیا اب وہ گناہ میں شامل ہوگی۔ جی تو اس لیے لو میرج جو ہے یہ منع ہے اور ناجائز ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور مشائخ اکابر نے جو ہے مخلوطی تعلیم کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ کیوں ناجائز قرار دیا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، وہ بھی لو میرج کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اس وجہ سے مخلوطی تعلیم کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علمدار عشق رسالت نے منع قرار دیا، حرام قرار دیا۔ جی جن لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے آج کے گناہوں کا وبال ان کے کندھوں پر ہوگا، ہاں وہ کسی مکتبہ فکر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں شیطان کتنا چال باز ہے، کتنا چالاک ہے، اس کا اندازہ آپ اور ہم کو نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے محبوب بندے انبیاء، اولیاء اور صحابہ اکرام کو ہوا ہے۔ وہ اس کی ہر چال سے واقف تھے اور اس سے باتیں نکلوا لیتے تھے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، شیطان ان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے آپ کے بڑی عزت رتبہ مقام سنا ہے تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو تم کراتے ہو اور ادھر اپنے چہلے بھی نہیں بھیجتے ان گناہوں میں، کہ تو خود ان گناہوں میں جاتا ہے اور حملہ کرتا ہے اگلے کے اوپر، وہ کون سے گناہ ہیں؟ شیطان نے کہا 3 گناہ ہیں۔ شیطان نے کہا 3 گناہ ہیں۔ پہلا گناہ میں اس وقت کراتا ہوں جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے۔ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر اس وقت میرا حملہ اس پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں دونوں کی زندگی تباہ کرتا ہوں۔ غالباً لو میرج کی بھی یہی صورت ہوتی ہے، اس میں بھی دونوں جو ہیں وہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو پھر سیریں کرتے ہیں الگ۔ حالانکہ منگنی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، منگنی ایک وعدہ نکاح ہے، نکاح تو نہیں۔ جی تو وعدہ نکاح میں تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، وہ تو ایک اجنبی ہے، اجنبی عورت کی طرح ہے۔ جی اور شیطان کہنے لگا کہ دوسرا اس وقت کہ جب کوئی بندہ اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میں پھر اس سے بیچ میں گھس کے وعدہ خلافی کراتا ہوں، خاص کر نیکی کا کام۔ اور تیسرا یہ کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہے، کچھ پیسے دولت الگ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں، میں اب اس کا ذہن خراب کرتا ہوں، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بجائے کہیں اور لگا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کا خاص حملہ ہوتا ہے جب 2 الگ غیر محرم ایک اکٹھے ہوتے ہیں تو۔ جی اور نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بے حیائی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بے حیائی کے کام میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اور یہی ہماری کیفیت ہے، جب کہا جائے کہ بھائی یہ منع ہے، یہ حرام ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟
یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کی اتنی پیاری مخلوق ہے، اللہ کے جو ہے قدرت کے نظارے دیکھنے چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کا ایک مذاق اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ اگر تمہاری بہن کو کوئی دیکھے اور وہ آگے سے یہ جملہ کہے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایک بندہ جو ہے برائی سے، زنا سے، برائیوں سے باز نہیں آتا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہاری بھی ماں ہے، تمہاری بھی بہن ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی برائی کرے تو پھر اس نے فوراً توبہ کی اور اس نے کہا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا معلم پوری کائنات میں کہیں نہیں دیکھا جی۔ تو اس لیے اس سے برے عمل سے اپنی آخرت کو سیاہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو روشن کرنا چاہیے، اور وہ تب بھی ہوگا جب ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ آخر خودکشی نکلتا ہے، یا چند دنوں کے بعد اگر